السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں بات کروں گا کہ الحمد شریف کے اندر کیا کیا مضامین ہیں، الحمد شریف کے اندر کیا کیا ٹاپک ہیں۔ الحمد شریف میں جیسا کہ ابتدائی سے پتہ لگتا ہے کہ الحمد شریف میں سب سے ہم پہلے کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، تو اسی سے پتہ لگتا ہے کہ سب سے پہلا تو اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اتنا تو ہو گیا ثنا، حمد اور ثنا اس کی، الحمدللہ اتنا تو اس کی حمد و ثنا ہو گئی۔ پھر آتا ہے رب العالمین، یہاں سے اس کی ربوبیت پتہ لگ رہی ہے، ربوبیت۔ اور اس کے بعد آتا ہے الرحمن الرحیم، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سمجھ آ رہی ہے۔ یعنی پہلا ہو گیا حمد و ثنا ہو گیا، پھر دوسرا مضمون ہو گیا کہ ربوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، پھر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اب آتا ہے مالک یوم الدین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یوم جزا یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالکیت، اس کا مالک ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ اور پھر آگے آتا ہے ایاک نعبد، حمد و ثنا ہو گئی، پھر ربوبیت ہو گئی، پھر رب کی رحمت ہو گئی، پھر اس کی مالکیت بھی ہو گئی۔ اب آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ رب ہے، وہ رحمت کرنے والا ہے، وہ مالک ہے، تو اب آتا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہوگا؟ تو آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی عبادت کے لائق بھی تو ہی ہے، اور عبادت صرف اسی کے لیے، یعنی عبادت اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ اسے کہتے ہیں اختصاص عبادت، استحقاق عبادت بھی اور اختصاص عبادت۔ پھر ہوتا ہے استعانت، یعنی بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا، اور طلب رشد یعنی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندوں کا مانگنا اور بندوں کی ہدایت، یہ اس کا مضمون ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے خیر طلب کرنا اور صالحین کے ساتھ موافقت، جیسا کہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہمیں ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور پھر گمراہوں سے اجتناب، جیسے ہے کہ غیر المغضوب علیہم، یعنی ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا، بھٹکے ہوئوں کا۔ تو یہ تو وہ مضامین چند ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس کے علاوہ اور بھی اس فاتحہ، سورۃ الفاتحہ کے مضامین ہیں جو علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھے ہیں۔ اگر ایک ایک کو دیکھا جائے تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا فضل اور اس کا کتنا احسان ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جب ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں تو آمین آتا ہے۔ بعض لوگ آمین کہتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں آمین کہنا کیا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے ایسا ہی ہو یا قبول فرما۔ اور جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے اور کوئی آمین کہتا ہے تو دونوں دعا میں شامل ہے، دعا کرنے والا بھی اور آمین کہنے والا بھی۔ اور آمین جو ہے یہ قرآن کا کلمہ نہیں ہے، کلمہ قرآن نہیں ہے آمین۔ اور آمین کے بارے میں آتا ہے کہ آمین کہنا سورہ فاتحہ کے مکمل ہونے پر سنت ہے، چاہے نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔